السلام علیکم. آج کا ہمارا لیکچر ہمارے پچھلے لیکچر کے بعد کالنگ کنونشن سے سٹارٹ لے گا. آج کا لیکچر بنیادی طور پہ ہمارا چونکہ سی لینگویج سے متعلق آخری لیکچر ہے. ہم جو بیسک اور انٹرمیڈیٹ اور کچھ ایڈوانس کانسیپٹس Win32 پروگرامنگ کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے, تو آج اس سلسلے کی آخری کڑی ہے. لیکچر 7 میں ہم کالنگ کنونشن سے سٹارٹ لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ لیکچر 6 میں ہم نے چلتے چلتے آخر میں کچھ ذکر کیا تھا کالنگ کنونشنز کے بارے میں, کہ جب کوئی فنکشن کال کیا جاتا ہے کسی پرٹیکولر فنکشن کے اندر سے, فار ایگزامپل آپ مین میں سے پرنٹ ایف کال کرتے ہیں جو کہ بلٹ ان فنکشن ہے, مین میں سے آپ گیٹ کریکٹر کال کر سکتے ہیں, یا یہ ممکن ہے کہ آپ نے دو فنکشنز بنائے ہوئے ہیں F1 F2, تو آپ F2 جو ہے وہ F1 میں سے کال کریں. تو جب آپ فنکشن کال کرتے ہیں تو ایکچولی پیرامیٹر کیسے پاس ہوتے ہیں, تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. دو فنکشنز ہیں آپ کے پاس F1 اور F2. چلیے یہ سمپل کر دیتے ہیں اس کو. آپ کا مین فنکشن ہے وہ ایک فنکشن F1 کو کال کر رہا ہے. جب آپ کا پروگرام کوئی بھی ایک فنکشن دوسرے فنکشن کو کال کرتا ہے تو ہم دو ٹرمز دیکھ لیتے ہیں. ایک ہے کالر. کالر وہ فنکشن ہے جو دوسرے کو کال کر رہا ہے, اور دوسرا ہے کالڈ, دا کالڈ فنکشن. جیسے مین میں سے آپ نے F1 کو کال کیا ہے تو F1 از دا کالڈ فنکشن جس کو کال کیا گیا اور پیرامیٹرز پاس کیے گئے. پرنٹ ایف آپ کال کرتے ہیں. اسی طرح سے مختلف فنکشنز ہیں, یوزر ڈیفائنڈ اور بلٹ ان آپ کال کر سکتے ہیں. تو وہ اسپیسیفک میموری ایریا ہم نے بات کی تھی جہاں پہ پیرامیٹرز کاپی کیے جاتے ہیں تاکہ فنکشنز ان پیرامیٹرز کو ریڈ کر سکے, انہیں مینیپولیٹ کر سکے. تو وہ اسپیشل میموری ایریا جو ہے وہ اسٹیک کہلاتا ہے. اسٹیک جیسے آپ جانتے ہیں اسٹیک کا بیہیویئر بھی اسٹیک آف پلیٹس یا کسی دوسرے اسٹیک کی طرح کا ہوتا ہے. جیسے پلیٹس کا اگر اسٹیک ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو پلیٹس آپ سب سے آخر میں رکھتے ہیں وہ سب سے پہلے اٹھاتے ہیں. تو وہ میموری ایریا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اس میں آپ جب کوئی بائٹ یا ورڈ 2 بائٹس یا 4 بائٹس کوئی بھی پش کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے 1 بائٹ پش کی, 2 3 4 دفعہ بائٹس یا ورڈز آپ نے پش کیے, اس کے اوپر 4 انٹیجرز آپ نے اس کے اوپر پش کر دیے, تو جو انٹیجر آپ نے سب سے آخر میں پش کیا, پش کرنے سے مراد ہے کہ رکھا اسٹیک میں, تو جو انٹیجر آپ نے سب سے آخر میں پش کیا اسٹیک کے اوپر وہ آپ سب سے پہلے حاصل کریں گے. اسٹیک کے اوپر سے ڈیٹا حاصل کرنا یا ریٹریو کرنا پاپنگ کہلاتا ہے. تو آپ جس آرڈر میں پشنگ کرتے ہیں اسٹیک کے اوپر اس سے انورس آرڈر میں پاپ کرتے ہیں. یہ تو ایک ہلکا سا اوور ویو ہو گیا کہ اسٹیک کیا چیز ہوتی ہے. ایک اسپیشل میموری ایریا ہمارے پاس ہے جہاں پہ آپ کا کالر جو فار ایگزامپل مین ہے وہ پیرامیٹرز کاپی کر دیتا ہے یا پش کر دیتا ہے, اور کالڈ فنکشن وہاں سے یہ پیرامیٹرز اٹھا لیتا ہے. جب آپ بات کرتے ہیں پروگرامنگ کی تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں. مثال لے لیتے ہیں کہ آپ جیسے کوئی فنکشن ہے پرنٹ ایف آپ کے پاس ہے, بلٹ ان فنکشن ہے, تو آپ مین میں سے اس کو کال کرتے ہیں. پرنٹ ایف کو آپ کچھ پیرامیٹرز پاس کرتے ہوں گے, 2 3 4 پیرامیٹرز پاس کرتے ہوں گے. تو ہمارے پاس کچھ آپشنز اویلیبل ہیں. پہلا آپشن یہ ہے کہ آپ کے پاس فار ایگزامپل پرنٹ ایف کو 1 2 3 4 پیرامیٹرز پاس کیے گئے ہیں. آپ جانتے ہیں پرنٹ ایف کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. آپ فار ایگزامپل پرنٹ ایف کے تھرو 3 ویریبلز کو پرنٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے آپ ایک فارمیٹ اسٹرنگ دیں گے اور پھر 3 ویریبلز دیں گے. تو ہوتا کیا ہے, آپ کے پاس 3 پیرامیٹرز ہوتے ہیں, لیفٹ ٹو رائٹ آپ انہیں پڑھتے ہیں نارملی سی لینگویج میں. جب یہ پیرامیٹرز فنکشن کو پرنٹ ایف کو پاس کیے جاتے ہیں ایکچولی, تو یہ پیرامیٹرز جو ہیں یہ رائٹ ٹو لیفٹ پش کیے جاتے ہیں. ہم سی لینگویج کی بات کر رہے ہیں. یہ پیرامیٹرز رائٹ ٹو لیفٹ ایک ایک کر کے پش کیے جاتے ہیں, اور وہ فنکشن جسے کال کیا گیا ہے پرنٹ ایف, وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اسٹیک کے اوپر سب سے پہلے رائٹ موسٹ جو پیرامیٹر تھا پرنٹ ایف کا وہ پش ہوا ہے, اس کے بعد دوسرا, اور جو پرنٹ ایف کا پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پش ہونے والا پیرامیٹر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ جب فنکشن کال ہو چکتا ہے, مثلا فنکشن کال ہوا, آپ نے پیرامیٹر کاپی کیے, تو آپ کا فنکشن سارا ایکسیکیوٹ ہوا, پھر ریٹرن ہوا. فنکشن جو ہی ریٹرن ہوا تو کالر جس نے وہ فنکشن کال کیا تھا, فار ایگزامپل مین فنکشن ہے, اس نے وہ فنکشن کال کیا تھا, کالر جو ہے جو ہی فنکشن ریٹرن ہوا, کالر نے جتنے پیرامیٹرز
पुश किए थे, उसको पता है कितने उसने पैरामीटर पास किए थे, एग्जैक्टली उतने पैरामीटर स्टैक से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि स्टैक की हालत पुराने वाली बहाल हो जाए. इसको हमने बात की थी कि इसको स्टैक रिवाइंडिंग या रोल बैक कहते हैं. तो हमने क्या बात की, हमने ये कहा कि सी लैंग्वेज में जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसके तमाम पैरामीटर्स राइट टू लेफ्ट स्टैक पे कॉपी किए जाते हैं, यानी वन बाय वन राइट टू लेफ्ट कॉपी किए जाते हैं. और जब वो फंक्शन कॉल्ड फंक्शन रिटर्न होता है तो कॉलर जहां से कॉल गई थी वो वाला फंक्शन जितने उसने पैरामीटर पुश किए होते हैं उतने पैरामीटर्स को स्टैक से वॉश कर देता है. इस पर्टिकुलर कॉलिंग कन्वेंशन को आप स्क्रीन पे देखें. इस पर्टिकुलर कॉलिंग कन्वेंशन को सी डिक्लेरेशन कहते हैं. इसको आप अंडरस्कोर CDECL सी डिक्लेयर या कुछ भी आप कह सकते हैं. आप जब कोई फंक्शन इस कॉलिंग कन्वेंशन के मुताबिक बनाते हैं, यानी आप अपने विंडोज प्रोग्रामिंग में आप खुद से बता सकते हैं किसी भी फंक्शन के हेडर के, जो इसका टॉप हेडर होता है, उसके शुरू में जब आप ये वाला कीवर्ड ऐड कर दें तो वो फंक्शन हमेशा सी लैंग्वेज की कॉलिंग कन्वेंशन के मुताबिक कॉल और रिटर्न होगा. यानी जब वो कॉल किया जाएगा तो पैरामीटर्स राइट टू लेफ्ट स्टैक पे पुश होंगे, और जब कॉल होके वो रिटर्न होगा तो कॉलर उसके फौरन बाद उसके तमाम पैरामीटर्स जो स्टैक पे पुश हुए थे वो वॉश कर देगा. इसमें एक परफॉर्मेंस बॉटलनेक है. परफॉर्मेंस का मसला यहां पे आता है, स्पीड का मसला, एफिशिएंसी का मसला यहां पे आता है कि कॉलर ने ठीक है फंक्शन कॉल किया, उसने राइट टू लेफ्ट पैरामीटर स्टैक पे पुश कर दिए, फंक्शन ने उन पैरामीटर्स को एक्सेस किया, मॉडिफिकेशंस की, उनके यूज करे कैलकुलेशंस की, प्रिंटिंग की, जो कुछ भी किया, फंक्शन रिटर्न हो गया. जहां से वो कॉल हुआ था आप वहीं पे रिटर्न कर गए और यहां पे आके आपने स्टैक को वॉश किया. यहां तक तो सब अच्छा है, लेकिन एस्यूम करें कि ये फंक्शन प्रोग्राम में 200 दफा कॉल हुआ है, 200 टाइम्स. तो 200 दफा पैरामीटर्स पुश तो होने ही हैं, लेकिन जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो 200 टाइम्स वो कोड कंपाइलर उसमें डालेगा स्टैक को वॉश करने का. इससे कोड रेप्लिकेशन भी होगी और स्पीड भी कम होगी. इसका एक अल्टरनेटिव मौजूद है. जो नई कॉलिंग कन्वेंशन हम देखने जा रहे हैं, इसमें आप एक तरीका यह भी कर सकते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम कॉलर जो है वो पैरामीटर्स पुश करे स्टैक के ऊपर, ठीक है, राइट टू लेफ्ट ही पुश करे, हो गए पुश. अब फंक्शन रिटर्न होने से पहले जितने पैरामीटर्स फंक्शन के स्टैक के ऊपर पुश हुए हैं वो वॉश कर दे. लेकिन इसमें मसला सिर्फ ये है कि फंक्शन को पता होना चाहिए कि उसके एग्जैक्टली कितने पैरामीटर्स हैं. फंक्शन के पैरामीटर्स की तादाद फिक्स होगी, यानी आप प्रिंटफ की तरह के फंक्शंस नहीं लिख पाएंगे. प्रिंटफ की तरह के फंक्शन आप क्यों नहीं लिख पाएंगे? आप प्रिंटफ को आप चाहें तो 10 वेरिएबल प्रिंट कर लें प्रिंटफ को यूज करते हुए, या सिर्फ एक स्ट्रिंग प्रिंट करें, या कुछ भी प्रिंट कर दें. प्रिंटफ जो है वो वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लेता है. तो चूंकि प्रिंटफ हमारी पहले वाली सी डिक्लेयर कॉलिंग कन्वेंशन यूज करता है, दैट इज वाई जब आप प्रिंटफ जहां से कॉल करते हैं कंपाइलर वहां पे कोड लिख देता है कि जी मैंने इतने पैरामीटर्स पास किए हैं. जो ही प्रिंटफ उसको प्रोसेस करके वापस आता है तो कंपाइलर वहां पे कोड लिख देता है उन पैरामीटर्स को वॉश करने का. लेकिन अगर हम अपनी दूसरी वाली कॉलिंग कन्वेंशन यूज करें जिसमें प्रिंटफ में हम कोड लिखें स्टैक को वॉश करने का, तो प्रिंटफ को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मेरे पास इतने पैरामीटर्स पास हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 पैरामीटर्स पास हुए हैं और उन पैरामीटर्स की टोटल बाइट्स इतनी हैं, ताकि वो उतनी बाइट्स उतने पैरामीटर्स स्टैक से वॉश कर दे. इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रिंटफ को फिर वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते. जो ये कॉलिंग कन्वेंशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें आप फिक्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ही पास कर पाते हैं और वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, इसको हम स्क्रीन पे देखिए तो इसको हम एसटीडी कॉल कहते हैं. अंडरस्कोर एसटीडी कॉल वो कीवर्ड है जो इसके लिए यूज होता है. आप एक्चुअली करते ये हैं
کہ جب بھی کوئی فنکشن آپ کو STD کال کے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, یعنی آپ فورس کر دیتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ STD کالنگ کنونشن یوز کرے گا, تو آپ فنکشن کی ڈیفینیشن, فنکشن کا جو ہیڈر ہے اس سے پہلے STD کال یوز کرتے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ اب جب یہ فنکشن کال ہوگا تو آرگیومنٹس رائٹ ٹو لیفٹ ہی پش ہوں گے, لیکن فنکشن کے کوڈ کے اندر اسٹیک واش کر دیا جائے گا اور کمپائلر اکارڈنگلی اس فنکشن کو کال کرنے کا کوڈ جنریٹ کرے گا. ہمارے پاس ایک تیسری کالنگ کنونشن بھی اویلیبل ہے. آج کل تو کچھ زیادہ یوز نہیں ہوتی, ونڈوز پروگرامنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جیسے سی ڈکلیئر میں ہم نے دیکھا, سی لینگویج کی جو کالنگ کنونشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ رائٹ ٹو لیفٹ پش ہوتے ہیں اسٹیک کے پیرامیٹرز, اور جب فنکشن ریٹرن کر چکتا ہے تو کالر اسٹیک واش کر دیتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی ویریشن ہے پاسکل کالنگ کنونشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے جو کی ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے انڈرسکور پاسکل. یہ کالنگ کنونشن یہ کرتی ہے کہ اسٹیک تو بے شک کالر ہی واش کرتا ہے, یعنی فنکشن ریٹرن ہونے کے بعد ہی واش ہوتا ہے, لیکن آرگیومنٹس رائٹ ٹو لیفٹ کی بجائے لیفٹ ٹو رائٹ اسٹیک پہ پش کیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی فنکشن کو 4 آرگیومنٹس دیتے ہیں تو اسٹیک پر سب سے پہلے لیفٹ موسٹ آرگیومنٹ پش کیا جاتا ہے اور سب سے آخر میں رائٹ موسٹ, یعنی پش کرنے کا آرڈر لیفٹ ٹو رائٹ ہے. تو یہ آپ کی پاسکل کالنگ کنونشن ہے. ونڈوز پروگرامنگ کرتے ہوئے آپ کو مکسڈ کالنگ کنونشن سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ہم ویری سون ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اور غور سے دیکھیں گے کہ ایکچولی یہ سلسلہ کیا ہے. لیکن چونکہ ونڈوز ایوالو ہوئی ہے, ونڈوز جو ہے وہ 16 بٹ آپریٹنگ سسٹم تھا. پہلے ڈاس کے اوپر ایک شیل کے طور پہ آتی تھی, آپ ڈاس کے اندر سے ونڈوز چلاتے تھے. پھر اس کے بعد ونڈوز 95 آئی اور اب ایک فل فلیج آپریٹنگ سسٹم ہے. اس کا اپنا ایک میکنزم ہے اور اس کے ساتھ ہی آرکیٹیکچر ہے. اور سی لینگویج جو ہے اس کی ڈیفالٹ کالنگ کنونشن سی ڈکلیئر ہے, جیسے ہم نے دیکھا ہے. تو کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو فنکشن کال کرتے وقت آپ کے پروگرام کے آدھے فنکشن سی ڈکلیئر اور مے بی باقی جو ہیں وہ STD کال ہوں, اور ایک آدھ فنکشن بیچ میں پاسکل کالنگ کنونشن کا بھی ہو سکتا ہے. سو یہ ہماری بات تھی کالنگ کنونشن کے بارے میں. ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئے اس کی, ہم نے اس کو کنسپچولی اور فگریٹولی دیکھا ہے. اس کو ہم مزید ڈیٹیل سے دیکھیں گے جب ہم ونڈوز پروگرامنگ میں, پراپر ونڈوز پروگرامنگ میں ڈائنامک لنک لائبریریز کی بات کریں گے. تو اگلی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے موڈیفائرس. جیسے آپ ویریبلز ڈکلیئر کرتے ہیں, انٹیجر آپ نے ڈکلیئر کیا, آپ نے فلوٹ ڈکلیئر کیا, ڈبل ڈکلیئر کیا. آپ یہ انٹیجرز ڈکلیئر کرتے ہیں, آپ کی میموری میں اسپیس ریزرو ہوتا ہے. ابھی ہم نے بات کی ہے کالنگ کنونشنز کی کہ آپ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹیک کے اوپر پش ہوتے ہیں. ایک اور بات بھی ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی تھی, ذرا اس کا اشارہ دیا تھا, ہم پھر دوہرا دیتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اس کو. وہ ہے کہ جب فنکشن کے اندر آپ لوکل ویریبلز بناتے ہیں, جب آپ فنکشن کے اندر لوکل ویریبلز بناتے ہیں تو وہ بھی اسٹیک پہ بنتے ہیں. لیکن لوکل ویریبلز کو ڈسٹروائے کرنا ہمیشہ فنکشن کا اپنا کام ہوتا ہے. یعنی اگر فنکشن نے 4 10 5 10 20 لوکل ویریبلز بنائے ہیں تو کہ اسی کو پتا ہے کہ لوکل ویریبلز اس نے بنائے ہیں, کتنے بنائے ہیں, ٹوٹل کتنی بائٹس ہیں. تو اسٹیک کے اوپر سے جب فنکشن ریٹرن ہونے سے تھوڑی دیر پہلے, جب ریٹرن ہونے لگتا ہے اس سے پہلے وہ ویریبلز ڈسٹروائے کرنا فنکشن کی اپنی ذمہ داری ہے. تو پیرامیٹرز آپ کا اور ویریبلز, یہ ساری چیزیں اسٹیک کے اوپر ہوتی ہیں. اور جب اسٹیک واش ہوتا ہے تو لوکل ویریبلز بھی واش ہو جاتے ہیں. اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ جب فنکشنز کے اندر لوکل ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں تو جتنی دفعہ فنکشن کال ہوتا ہے اتنی دفعہ وہ ویریبلز کریٹ ہوتے ہیں اور ریٹرن ہوتے ہوئے وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارا لائف ٹائم موڈیفائرز کا. لائف ٹائم موڈیفائر میں اسٹیٹک جو ہے یہ بہت اہم موڈیفائر ہے. اسٹیٹک موڈیفائر کیا کرتا ہے
جب آپ کسی فنکشن کے اندر لوکل ویریبل کو اسٹیٹک ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے, آپ نے بکس میں پڑھ رکھا ہوگا کہ وہ فنکشن جتنی دفعہ کال ہو, ریٹرن ہو, وہ ڈسٹروائے نہیں ہوتا. اس کا مطلب بہت لاجیکل سی بات ہے, کیا وہ اسٹیک پہ بنتا ہوگا؟ جی نہیں, وہ اسٹیک کے اوپر نہیں بنتا. اسٹیٹک ویریبلس فنکشنز کے اندر اسٹیک پہ نہیں بنتے, بلکہ ایک اور فکسڈ میموری لوکیشن پہ, پروگرام میں ایک ڈفرنٹ فکسڈ میموری لوکیشن پہ بنتے ہیں. اس لیے جب فنکشن ریٹرن کرتا ہے تو اسٹیٹک ویریبلس ڈسٹروائے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ اسٹیک پہ ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا, پروگرام کے اندر کسی فکس لوکیشن پہ وہ اسٹیٹک ویریبلس بن گئے, لیکن یہ کب بنتے ہیں؟ جب آپ کا پروگرام کمپائل ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے کمپائلر کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس فنکشن میں کتنے کتنے اسٹیٹک ویریبلس ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, ان تمام اسٹیٹک ویریبلس کو پروگرام کے شروع میں ہی کریٹ کرنے کی انسٹرکشنز ڈال دیتا ہے, کیونکہ وہ تو پرماننٹلی کریٹ ہو جانے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اسٹیٹک ویریبلس جب پروگرام لوڈ ہوتا ہے تو آئیڈیلی اسی وقت کریٹ ہو جاتے ہیں, اور ان میں ویلیوز یا جو انیشلائزیشن آپ کر رہے ہیں وہ چلی جاتی ہیں. یعنی جب فنکشن کال ہو رہا ہوتا ہے, تو اسٹیٹک ویریبلس کو کریٹ کرنے کی اسٹیٹمنٹس بے معنی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو اس سے کہیں پہلے ایکسیکیوٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اسٹیٹک موڈیفائر کیا کرتا ہے, آپ کے لوکل ویریبلس کو اسٹیک سے اٹھا کے پرماننٹ میموری لوکیشن میں, جو پروگرام کی پرماننٹ میموری لوکیشن ہوتی ہے جس میں گلوبل ویریبلس بھی ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیفائن کر دیتا ہے. تو ہم اس کی ایک بڑی فیملیئر سی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں, فرض کیجئے یہ کوڈ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی فنکشن کے اندر لکھا ہوا ہے. کوڈ ہے انٹیجر a, اس کو ہم نے انیشلائز کیا ود سم ویلو 10, پھر ہم نے ایک اسٹیٹک انٹیجر بنایا ہے b, اور اس کو ہم انیشلائز کر رہے ہیں ود ویلو 10. اس کے بعد دو اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں جن میں a اور b دونوں انکریمنٹ ہو رہے ہیں. تو اب یہ فنکشن جب کال ہوگا, فار ایگزامپل دس فنکشن ہیز بین کالڈ 10 ٹائمس, 10 دفعہ جب بھی کال ہوگا تو ریٹرن ہوتے وقت آپ کا جو ویریبل a ہے, چونکہ وہ اسٹیٹک نہیں ہے, اس لیے ہمیشہ فنکشن سے ریٹرن ہوتے وقت اس کی ویلو 11 ہوگی, کیونکہ اس کی ویلو 11 ہوگی. اس کے بعد جب یہ ریٹرن کرنے کے وقت یہ ویریبل ڈسٹروائے ہو جائے گا. جب فنکشن دوبارہ کبھی کال ہوگا تو یہ ویریبل a دوبارہ کریٹ ہوگا اسٹیک کے اوپر. لیکن دوسرے ویریبل b کا قصہ مختلف ہے. یہ اسٹیٹک ویریبل ہے تو یہ آلریڈی کریٹڈ ہوگا, اس کے اندر 10 ویلو پڑی بھی ہوگی. جب فنکشن پہلی دفعہ کال ہوگا تو ویریبل b میں 1 ایڈ ہو جائے گا اور فنکشن ریٹرن کر جائے گا. چونکہ b اسٹیک کا حصہ نہیں ہے, اس لیے اسٹیک بے شک ریوائنڈ یا رول بیک ہوتا رہے, اس ویریبل کو کوئی مسئلہ نہیں. دوسری دفعہ جب فنکشن کال ہو جائے گا تو ویریبل b کی ویلو 12 ہو جائے گی. اس طرح 10 دفعہ کال ہونے کے بعد اس کی ویلو 19 سے 20 ہو کر ریٹرن ہوگی. تو یہ تھا وہ سب کچھ جو ہم اسٹیٹک ویریبلس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے. اسٹیٹک ایک موڈیفائر ہے جو لائف موڈیفائی کر دیتا ہے ویریبل کی. ویریبل جو کہ لوکل ویریبل ہوتا ہے اور فنکشن کال کے ساتھ کریٹ اور واپسی کے ساتھ ڈسٹروائے ہوتا ہے, وہ ویریبل اب تھرو آؤٹ یور فنکشن کالز, اکراس ملٹیپل فنکشن کالز ایگزسٹ کرنے لگتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. فرض کیجئے کہ آپ کو ایک بہت بڑا اسٹرکچر پاس کرنا ہے کسی فنکشن کو. جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ اسٹرکچرز کافی بڑے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل 40 بائٹس کا, 60 بائٹ کا, 80 بائٹس, اس سے بھی بڑے بڑے کلو بائٹس میں بھی اسٹرکچر ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اسٹرکچر پاس کرتے ہیں کسی فنکشن کو تو اسٹرکچر نارمل ویریبلس کی طرح اسٹیک پہ کاپی ہوگا. یہ تو ایک طریقہ ہے. پورے کا پورا ویریبل جب اسٹیک پہ کاپی ہوتا ہے تو ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اسٹیک کے اوپر اس کی بائٹ بائی بائٹ کاپی بنائی جاتی ہے, یعنی ایگزیکٹ امیج بنایا جاتا ہے. اس کی تمام ویلیوز جو کاپی بنتی ہے اس کی تمام ویلیوز وہی ہوتی ہیں جو کہ اوریجنل پیرامیٹر جو آپ پاس کر رہے ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہیں. اسے کال بائی
वैल्यू कहते हैं। ये कोई ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन नहीं है, इस वजह से कि इतनी सारी बाइट्स कॉपी होती हैं। आपने फंक्शन मुमकिन है बहुत ज्यादा दफा कॉल किया हुआ हो, तो होगा क्या, हर दफा इतनी बाइट्स कॉपी होंगी और जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो स्टैक वॉश होगा। बल्कि यह भी मुमकिन है कि अगर फंक्शन की कॉल्स बहुत ज्यादा हैं तो वो मेमोरी एरिया जिसे हम स्टैक कहते आ रहे हैं वो ओवरफ्लो भी कर सकता है, उसका साइज जो है वो फिल भी हो सकता है, कंप्लीटली भर भी सकता है और आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा या एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट बातें हैं। एक अल्टरनेट इसका अवेलेबल है, यहां पे फिर पॉइंटर्स हमारी हेल्प को आएंगे। वो इस तरह से कि आप ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप पूरा स्ट्रक्चर फंक्शन को भेजें, आप उसका सिर्फ एड्रेस भेज सकते हैं। जब आप उसका सिर्फ एड्रेस पास करेंगे पर्टिकुलर फंक्शन को, तो क्या होगा, एड्रेस जो है किसी भी चीज का, यानी एज अ पॉइंटर आप उसको पास कर रहे हैं, तो एड्रेस जो है वो 4 बाइट्स लेगा। क्योंकि अब आप एड्रेस पास कर रहे हैं यानी पॉइंटर पास कर रहे हैं, तो सिर्फ 4 बाइट्स स्टैक के ऊपर कॉपी होंगी। चाहे आप जितना भी बड़ा स्ट्रक्चर पास कर रहे हो, उसका सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस आप पास कर रहे होंगे। इसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में एक और बड़ा सटल सा डिफरेंस है, देखते हैं वो क्या है। जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो चूंकि ओरिजिनल वैल्यू वेरिएबल की कॉपी बनती है स्टैक के ऊपर, तो अब आप फंक्शन में अगर उस पैरामीटर में जो आपने पास किया उसमें चेंजेस करते हैं, तो जो कि ये तो कॉपी बनी हुई है, तो आप उसमें बेशक कितनी मर्जी चेंजेस करते रहें, ओरिजिनल वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिससे ये कॉपी बनी थी उस वेरिएबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में चूंकि आप वेरिएबल पास नहीं कर रहे, उसकी वैल्यूज पास नहीं कर रहे, बल्कि उसका स्टार्टिंग एड्रेस या रेफरेंस भी कह सकते हैं, इसे पॉइंटर भी कह सकते हैं, वो पास कर रहे हैं। क्योंकि आप वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस या पॉइंटर पास कर रहे हैं, तो अब फंक्शन के अंदर उस पॉइंटर को यूज करके फंक्शन उस पर्टिकुलर वेरिएबल तक पहुंच जाएगा या पहुंच सकता है, तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि वेरिएबल्स पास करें इस तरह से कि आपका फंक्शन आपके पास किए हुए पैरामीटर्स को या वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने की सलाहियत रखता हो, तो उन्हें कॉल बाय रेफरेंस पास करें। कॉल बाय वैल्यू जैसा कि हम देख चुके हैं काफी स्लो है एज कंपेयर टू कॉल बाय रेफरेंस। 2 और अहम कॉन्सेप्ट्स हैं अब, जिनमें से पहला है आइटरेशन। आइटरेशन किसे कहते हैं? आइटरेशन कहते हैं रिपीटिशन को, एक ही काम बार बार करने को, या कंप्यूटर की जुबान में आप कहेंगे कि आप एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं विदाउट एनी चेंज। जब आप फॉर लूप लिखते हैं, वाइल लूप लिखते हैं या कोई और लूप बनाते हैं, तो लूप का जो कोड होता है वो बार बार एग्जीक्यूट होता है। इसे आइटरेशन कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जी ये लूप 10 दफा चला, तो इक्विवेलेंटली मैं ये कहूंगा कि इस लूप ने 10 आइटरेशंस परफॉर्म की हैं। इसके अगेंस्ट एक और चीज है, यह मुमकिन है कि आप एक फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को कॉल कर लें। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर एग्जाम्पल देख रहे हैं, हमारे पास फंक्शन f है जिसके अंदर से हम इस फंक्शन f को कॉल कर रहे हैं, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहे हैं। अब यह फंक्शन f जो है एक पैरामीटर इंटीजर एज वैल्यू लेता है, तो हम इसके अंदर से दोबारा f को कॉल कर रहे हैं कोई वैल्यू पास करके। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यह बड़ा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे आप देख रहे हैं कि फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को दोबारा कैसे कॉल किया जा सकता है। तो हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने देखा था कि फंक्शन कॉल कैसे होता है। एक्चुअली वो पैरामीटर स्टैक के ऊपर पुश कर दिए जाते हैं जो आप पास कर रहे होते हैं फंक्शन को, और सीपीयू फंक्शन की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके स्टार्ट पे जंप कर जाता है। अब जब एक दफा फंक्शन कॉल हो गया, उसका कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ, उसके अंदर से फिर वही फंक्शन कॉल हुआ, उसको वो एक और पैरामीटर भी पास हुआ, तो एक और पैरामीटर स्टैक के ऊपर पुश किया जाएगा और सीपीयू दोबारा से उस फंक्शन का कोड शुरू से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा।
جب کبھی یہ آخری جب کال ہوتے ہوتے آخری والا فنکشن ریٹرن کرے گا, فار ایگزامپل جیسے ایگزامپل میں جو پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے اگر یہ پیرامیٹر 0 یا اس سے کم ہو تو یہ دوبارہ کال نہیں کرتا. تو اسیوم کریں کہ کبھی یہ جب ویریبل جو انٹیجر ہم نے پاس کیا ہے یہ 0 یا اس سے کم ہو گیا تو کیا ہوگا, تو یہ فنکشن اب دوبارہ کال نہیں ہوگا, اب اس کی آخری کاپی جو ایکسیکیوٹ ہو رہی تھی وہ ریٹرن کرے گی, اور اس سے پچھلی کاپی جس میں سے آخری کاپی کو کال گئی تھی سی پی یو وہاں سے انسٹرکشنز پڑھنا شروع کر دے گا. پھر یہ سیکنڈ لاسٹ کاپی ٹرمینیٹ ہوگی, اس کا اسٹیک واش ہوگا, جو اس کا پیرامیٹر تھا وہ کلین ہوگا اسٹیک سے, پھر اس سے پچھلی, پھر اس سے پچھلی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ہم نے یہ جو ابھی فینومینا دیکھا اس کو ریکرجن کہتے ہیں. جب کوئی فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے تو اسے ریکرجن کہتے ہیں. اس کی دو ٹائپس ہیں. تو پہلی ٹائپ جو ریکرجن کی ہے اسے ہم انفینٹ ریکرجن کہہ سکتے ہیں. انفینٹ ریکرجن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک فنکشن کے اندر سے اس فنکشن کو دوبارہ کال کر رہے ہیں اور کرے ہی چلے جا رہے ہیں. ابھی جو ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی اس کو ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں. فنکشن ایف کے اندر سے یہ فنکشن دوبارہ جب کال ہو رہا ہے تو یہ صرف اس صورت میں ہو رہا ہے جب پیرامیٹر کی ویلیو 0 یا اس سے لیس نہیں ہے. یعنی یہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ ہر دفعہ نہیں کال کر رہا, یہ کسی کنڈیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے کال کرے گا, کبھی کال کرے گا کبھی نہیں کرے گا. سو یہ انفینٹ ریکرجن نہیں ہے, کیونکہ کبھی نہ کبھی اس ویریبل کی ویلیو جب بھی 0 یا اس سے کم ہوگی تو یہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال نہیں کرے گا. لیکن اگر میں یہ کنڈیشن ہٹا دوں اور کچھ اس طرح کا کوڈ لکھ دوں تو اس میں پھر یہ فنکشن اپنے آپ کو کال دوبارہ کر رہا ہے اور یہ کرتا ہی چلا جائے گا, کوئی اسٹاپنگ پوائنٹ نہیں آئے گا. اور ہر دفعہ جب کال ہوگا تو ایک ویریبل اسٹیک کے اوپر پش ہو جائے گا, نئے اس فنکشن کی اگلی کاپی کو ایک اور پیرامیٹر پاس کرنے کے لیے وہ بھی اسٹیک کے اوپر پش کر دیا جائے گا. تو ہوتے ہوتے کیا ہوگا, آپ کا اسٹیک فل ہو جائے گا یا اوور فلو کر جائے گا. انفینٹ ریکرجن میں ہمیشہ تقریباً ہمیشہ ہی اسٹیک اوور فلو کر جاتا ہے, بلکہ تقریباً نہیں ہمیشہ ہی اسٹیک اوور فلو کر جاتا ہے اور آپ کا پروگرام کریش ہو جاتا ہے. اس کی بھی ایک صورت مزید موجود ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کر رہا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک فنکشن اے کسی دوسرے فنکشن بی کو کال کرے اور بی پھر اے کو کال کرے, یا یہ بھی ممکن ہے کہ اے فنکشن بی کو کال کرے, بی سی کو کال کرے, سی پھر اے کو کال کرے, یعنی کہ ایک سائیکل بنے. اس کو انڈائریکٹ ریکرجن کہتے ہیں. جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے ریکرجن دیکھی تھی جس میں فنکشن اپنے آپ کو کال کر رہا تھا, اس کو ڈائریکٹ ریکرجن بولتے ہیں. ہم یہ چیزیں اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ونڈوز پروگرامنگ میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ونڈوز پروسیجر کی بات. تو ونڈوز پروسیجر میں پروسیجر جب آپ کال کرتے ہیں تو اس میں ریکرجن ایک بہت بڑا ایرر ہے. جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے کہ انفینٹ ریکرجن اور فائنائٹ ریکرجن میں کیا ڈفرنس ہے, اور ریکرجن جو ہے اس انفینٹ ریکرجن کو اوائڈ کس طرح کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ اس طرح سے اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک کنڈیشن لگا دیتے ہیں کہ کبھی چلتے چلتے وہ فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال نہ کرے اور آخری کاپی سے ریٹرن ہوتے ہوتے واپس آ جائے. ریکرجن بہت سلو ہوتی ہے کیونکہ جب بھی آپ ایک فنکشن اپنے آپ کو دوبارہ کال کرتا ہے تو وہ پیرامیٹرز کاپی کرتا ہے, اسٹیک کے اوپر پش کرتا ہے, جبکہ آئٹریشن فاسٹ ہوتی ہے, اس میں ایک ہی کوڈ فکس کوڈ سی پی یو ایکسیکیوٹ کرتا جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پرابلمز ریکرجن سے سالو ہو سکتے ہیں انہیں آئٹریشن سے سالو کرنے کی کوشش کریں. آپ نے شاید کبھی ٹاورز آف انوائے, ایک بہت کامن اور پاپولر پرابلم ہے ریکرجن کا, شاید وہ سالو کیا ہو. اگر نہیں کیا تو سرچ آؤٹ اور اس کی تلاش کیجئے, بکس میں آپ کو یقیناً یہ پرابلم مل جائے گا, اس کو ضرور سالو کیجئے گا. یہ آپ کو ریکرجن کا صحیح آئیڈیا دے گا. یا فائبونیچی سیکوینس جو ہے نمبرز کا, سرچ آؤٹ کیجئے کیا ہوتے ہیں, اس کو بھی دیکھیے, اور ان کو بھی جب آپ پروگرام کرتے ہیں جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کو ریکرجن کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. حالانکہ آپ وہی کام آئٹریشن سے بھی
کر سکتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کی تھیری کا یہی کمال ہے اور یہ خوبی ہے کہ آپ بغیر پروگرام لکھے ہوئے آپ اس کی ایفیشنسی چیک کر لیتے ہیں اور سب کچھ کر لیتے ہیں. کمپیوٹر سائنس کی تھیری یہ کہتی ہے, جو الگوریدمس کو میجر کی ایفیشنسی میجر کرتی ہے میتھمیٹکلی, وہ یہ کہتی ہے کہ تمام ریکرسو پرابلمس, ایسے تمام پرابلمس جو ریکرجن سے سالو ہو سکتے ہیں, وہ آئٹریشن سے سالو کرنا ممکن ہے. یہ تو صرف ایک سائڈ کامنٹ تھا, آگے دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی کہ آپ کال بائی ریفرنس کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی اسٹرکچر کا ایڈریس پاس کر سکتے ہیں کسی فنکشن کو. آپ نے اس فنکشن کو بتا دیا کہ یہ اسٹرکچر یہاں پہ اسٹورڈ ہے, آپ نے اس کا ایڈریس اٹھا کے اس کو فنکشن کو دے دیا. اب اس فنکشن نے وہ ایڈریس یوز کر کے, وہ فنکشن اس ایڈریس کو یوز کر کے یہ اسٹرکچر ایکسس کر لے گا فریلی. یہاں پہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, اور وہ ہے کانسٹ کی ورڈ. میں اسکرین پہ لکھ دیتا ہوں. کانسٹ کی ورڈ جو ہے یہ ایکسس موڈیفائر ہے. کانسٹ کی ورڈ کیا کرتا ہے, جس بھی پرٹیکولر ویریبل سے پہلے آپ کانسٹ لگا دیتے ہیں, فار ایگزامپل انٹیجر آئی, اس سے پہلے آپ نے کانسٹ لگا دیا, تو جس بھی ویریبل سے پہلے آپ کانسٹ لگا دیتے ہیں وہ ویریبل موڈیفائبل نہیں رہتا. آپ اپنے پروگرام میں اس کو چینج نہیں کر سکتے. ایسے ویریبلس کو ایک بہت عجیب سا نام دیا جاتا ہے, کانسٹنٹ ویریبل. یعنی ہاں عجیب بات ہے, یا تو ویریبل ہو یا کانسٹنٹ ہو, اسے کانسٹنٹ ویریبل کہتے ہیں. یعنی ایسے ویریبلس جو چینج نہیں ہو سکتے. ان کے متعدد فوائد ہیں, لیکن ابھی ہم پریسائزلی ابھی ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پوائنٹرز کے حوالے سے ہے. ہم کانسٹ کا کی ورڈ پوائنٹرز کے حوالے سے دیکھیں گے. میں 2 ایگزامپلز لکھ دیتا ہوں, سینٹیکس بھی واضح ہو جائے گا اس سے. کانسٹ کیئر اسٹار پی ٹی آر, ہم نے ایک کیریکٹر پوائنٹر لیا پی ٹی آر, اور اس کے اسٹارٹ پہ آپ کو کانسٹ نظر آ رہا ہے, اور یہ انیشلائز ہوا ہے ایک اور کانسٹنٹ سے, بف. ایسیوم کریں کہ جو بف ہے یہ کوئی پوائنٹر کانسٹنٹ ہے, کسی ارے کا نام ہے, کچھ بھی ہے, سنگل ڈائمینشنل ارے کا نام ہے. سو ہوگا کیا, یہ پی ٹی آر ہم اس کو اپنے, جس طرح ہم نے کبھی اس کو ڈیفینیشنز کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا, تو آپ اسٹار پی ٹی آر سب سے پہلے پڑھیں گے. پی ٹی آر از اے پوائنٹر, پیچھے کیئر لگا ہوا ہے, دیٹ مینس از اے پوائنٹر ٹو کیریکٹر. پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو کیریکٹر, اور کانسٹ کا موڈیفائر کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آر از اے پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا. اس طرح کا پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا کہلاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نیچے ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے, اسٹار پی ٹی آر از اکول ٹو سم تھنگ اے, کیریکٹر اے. ہم اس پی ٹی آر کو ان ڈائریکشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن کانسٹ کا کی ورڈ یوز کرنے سے یہ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ کیریکٹرز بن گیا ہے. یعنی اس کا جو ٹارگٹ ہے, جہاں بھی یہ پوائنٹ کر رہا ہے, اب یہ بف کو پوائنٹ کر رہا ہے, یہ اس میموری لوکیشن میں آپ موڈیفیکیشنز نہیں کر سکتے. اس پوائنٹر کو اب آپ ان ڈائریکشن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. جبکہ اگلی اسٹیٹمنٹ میں پی ٹی آر از اکول ٹو بف 2, چونکہ یہ پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا ہے, تو جس ڈیٹا کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس کو تو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے, لیکن پوائنٹر اٹ سیلف جو یہ خود ویریبل ہے یہ کانسٹنٹ نہیں ہے. ذرا سمجھنے کی بات ہے کہ جو پوائنٹر ویریبل پی ٹی آر ہے یہ اٹ سیلف کانسٹنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ جس لوکیشن کو جہاں یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ کانسٹنٹ ہے. سو یہ پوائنٹر اٹ سیلف جو ہے, اس کو ہم نے نیچے اسٹیٹمنٹ میں موڈیفائی کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے بف 2 ایک اور پوائنٹر کانسٹنٹ اسائن کیا ہوا ہے. اب دوسرا سینیریو دیکھیے, اس میں ہمارے پاس ڈکلریشن ہے کیریکٹر پوائنٹر کانسٹ پی ٹی آر از اکول ٹو بف. اس کو ہم کچھ اس طرح پڑھیں گے, اٹس اے پوائنٹر ٹو اٹس اے کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو ڈیٹا. چونکہ پی ٹی آر سے امیڈیٹلی پہلے آپ کا کانسٹ کی ورڈ ہے, سو آپ پی ٹی آر کو سب سے پہلے پڑھیں گے, پی ٹی آر از اے کانسٹنٹ, پھر اس سے پہلے کیئر اسٹار ہے, سو پی ٹی آر از اے کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو کیریکٹرز. یعنی پی ٹی آر اٹ سیلف اب ایک کانسٹنٹ ہے.
اس کے اندر آپ نے بف انیشلائز جو کروا دیا سو کروا دیا. اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ پی ٹی آر کو ان ڈائریکشن کے لیے بے شک استعمال کریں, کیونکہ یہ کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو ویریبل ڈیٹا ہے. جس ڈیٹا کو یہ پوائنٹ کر رہا ہے وہ تو ویریبل ہے, آپ اسے ان ڈائریکشن کے تھرو بے شک موڈیفائی کریں, لیکن پوائنٹر کو اٹ سیلف پوائنٹر کو آپ موڈیفائی نہیں کر سکتے. اور وہی آپ آخری اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آر از اکول ٹو buff2 جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ آپ کو کمپائلر ایرر دے گا. اس کو آپ ٹرائی کیجیے گا. اس کا یوز کیا ہوا؟ اس کا یوز یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک اسٹرکچر کو بائی ریفرنس پاس کریں, آپ کیوں چاہیں گے یہ؟ آپ اس لیے چاہیں گے کہ بائی ریفرنس, کال بائی ریفرنس یوز کرنے سے صرف پوائنٹر کاپی ہوتا ہے, فنکشن کو پاس ہوتا ہے, اور یہ ایفیشینٹ کال ہے. تو آپ اس لیے چاہیں گے کال بائی ریفرنس ہے. لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ فنکشن صاحب جو ہیں وہ کسی اور نے لکھا ہے, مے بی آپ نے ہی لکھا ہو. آپ کو یہ بھی رسک ہے کہ کہیں میں انڈورٹنٹلی اس پرٹیکولر اسٹرکچر کو جس کا میں نے ریفرنس یا پوائنٹر پاس کیا ہے اس کو نہ موڈیفائی کر بیٹھوں فنکشن کے اندر. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فنکشن کے ہیڈر میں جو پوائنٹر ہے اس کو کانسٹنٹ قرار دے دیں گے. کون سا؟ کانسٹنٹ پوائنٹر ٹو ویریبل ڈیٹا یا ویریبل پوائنٹر ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا؟ آپ اسے پوائنٹر ٹو ویریبل پوائنٹر آف کورس ٹو کانسٹنٹ ڈیٹا قرار دیں گے. یعنی جو ہم نے پہلا سینٹیکس دیکھا تھا جس میں کانسٹ آپ نے اسٹارٹ میں لگایا تھا, آپ اسے پیرامیٹر میں وہ والا پوائنٹر قرار دیں گے. اس سے آپ کا اسٹرکچر جو ہے جس کا آپ نے ریفرنس پاس کیا ہے, جس کا آپ نے ایڈریس پاس کیا ہے فنکشن کو, وہ موڈیفائی نہیں ہو سکے گا. آپ کے فنکشن میں وہ ریڈ اونلی ہو جائے گا. ایک اور چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں, وہ ہے ارے آف اسٹرنگس. اسکرین پہ دیکھتے ہیں, یہاں پہ میں نے دو سینٹیکس لکھے ہوئے ہیں. ہم پہلے میں لکھ رہے ہیں کیار CH50 از اکول ٹو دس از اے اسٹرنگ. ہو یہ رہا ہے کہ یہ ایک ارے, کیریکٹر ارے ڈیفائن ہو رہا ہے, اس کا سائز 50 ہے, اور اس کے اندر ہم نے ایک اسٹرنگ اسٹور کی ہوئی ہے. ایکچولی ہوگا یہ کہ دس از اے اسٹرنگ جو ہے یہ سارے اس ارے میں اسٹور ہوں گے سبسکرپٹ 0 سے آنورڈز. یعنی کہ اس کیریکٹر ارے جو CH ہے اس میں سبسکرپٹ 0 پہ T اسٹور ہوگا, سبسکرپٹ 1 پہ H اسٹور ہوگا, پھر I S چلتے چلتے اسٹرنگ کا G اسٹور ہونے کے بعد ایک نل بھی اسٹور ہوگا. اور اس کے بعد جو کیریکٹر ارے CH ہے اس کی سارے ایلیمنٹس میں ان انیشلائز یا انڈیٹرمنیٹ ویلیوز پڑی ہوئی ہوں گی. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے نل کے بعد کیا ہے, وہ ان انیشلائز بائٹس ہوں گی. دوسرا سینٹیکس دیکھیے, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیار اسٹار CH از اکول ٹو دس از اے اسٹرنگ. یہاں پہ تھوڑا سا مختلف ہے. یہ والا جو سینٹیکس ہے یہ صرف اور صرف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز کے یا اسٹرنگز کے کیس میں اویلیبل ہے. یہ کیا کرتا ہے, واپس چلتے ہیں. یہاں پہ CH جو ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر بنتا ہے. CH جو ہے وہ ایک پوائنٹر ٹو کیریکٹر ویریبل بنتا ہے, اور دس از اے اسٹرنگ, یہ اسٹرنگ ہے یہ کہیں اسٹور کر کے, کمپائلر خود سے کہیں اسٹور کر کے میموری میں آپ کے پروگرام میں اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس CH میں رکھ دیتا ہے. اس کو آپ پکٹوریلی دیکھ پا رہے ہیں. یعنی جو پہلے والی ڈکلیریشن ہے اس میں CH ایک ارے بن گیا ہے آف سائز 50, اور CH ایک پوائنٹر کانسٹنٹ ہے. چونکہ ارے کا نام ہے اس لیے پوائنٹر کانسٹنٹ ہے. ٹوٹل 50 بائٹس ایلوکیٹ ہوئی ہیں. جبکہ دوسرے کیس میں CH نام کا ایک پوائنٹر ویریبل کریٹ ہوا. دس از اے اسٹرنگ, یہ جو اسٹرنگ ہے یہ کہیں کمپائلر نے اسٹور کی اور اس کا اسٹارٹنگ ایڈریس CH میں رکھوا دیا. تو اس کیس میں CH جو ہے وہ ایک پوائنٹر ویریبل ہے. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں, اس میں ہم ایک 2 ڈائمینشنل ارے آف کیریکٹرز لے رہے ہیں. نیمز ایک ارے ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 5 روز اور 80 کالمز ہیں. یعنی اس کی ہر رو میں آپ 80 کالم لانگ اسٹرنگ اسٹور کر سکتے ہیں, 80 کیریکٹرز لانگ. بلکہ اگر نل انکلوڈ کریں تو آپ 79 کیریکٹرز لانگ اسٹرنگ اسٹور کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے انیشلائز کیا ہوا ہے. جبکہ اس کے برعکس آپ ایک اور سینٹیکس دیکھیے, اس میں اب کیار اسٹار نیمز 5. اب بالکل اسی ڈکلیریشن کو پڑھنے کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ نیمز جو ہے اٹس این ارے, چونکہ سبسکرپٹ آپریٹر لگا ہوا ہے اس کی پریسیڈنس زیادہ ہوتی ہے. نیمز از این ارے آف سائز 5 آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز. یعنی نیمز اب ایک ارے ہے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز. اس میں 5 پوائنٹرز ہیں. اور اب کیا ہو رہا ہے, اب یہ جن اسٹرنگ سے آپ نے اس کو انیشلائز کیا ہوا ہے
یہ ساری اسٹرنگس کمپائلر کہیں اسٹور کرے گا میموری میں خود سے, اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریسز اس ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز میں رکھوا دے گا. تو اس سارے سلسلے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو پھر پکٹوریلی دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ جو سیکنڈ کیس ہے جس میں ہم نیمز کو ایز ارے آف پوائنٹرز ٹو کیریکٹرز ڈکلیئر کر رہے ہیں, تو کمپائلر خود سے اسٹرنگز کہیں اسٹور کر رہا ہے اور ان کے اسٹارٹنگ ایڈریسز یہاں پہ سیو کر رہا ہے. جبکہ پہلے کیس میں آپ ہر ایک اسٹرنگ کے لیے 80 بائٹس الوکیٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ اسٹرنگ بڑی ہے یا چھوٹی. تو پہلے کیس میں اسپیس ویسٹ ہو رہا ہے, جبکہ دوسرے کیس میں آپ ہر ایک اسٹرنگ کے لیے ایک 4 بائٹ کا پوائنٹر تو ایکسٹرا لے ہی رہے ہیں, لیکن اسٹرنگ کے آگے جو اسپیس ویسٹ ہو رہا تھا پہلے والے کیس میں وہ نہیں ہو رہا, یعنی اس سے اسپیس کنزرو ہوگا. تو اب ہم آخری بات کرتے ہیں ارے آف اسٹرنگس کے حوالے سے, وہ ہے کمانڈ لائن آرگیومنٹس. آپ حیران ہوں گے کہ ارے آف اسٹرنگس کا کمانڈ لائن آرگیومنٹ سے کیا تعلق ہے, تو مے بی آپ جانتے ہوں, لیکن کمانڈ لائن آرگیومنٹس ہوتے کیا ہیں؟ جب آپ اپنے پروگرام کا نام ٹائپ کرتے ہیں کمانڈ پرومپٹ کے اوپر یا کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے اندر, ونڈوز میں کمانڈ پرومپٹ کے اوپر, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا پروگرام فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے مائی پروگرام ڈاٹ سی, تو آپ لکھتے ہیں مائی پروگرام, اس کی ایگزی بنی ہوئی ہے مائی پروگرام ڈاٹ ایگزی, انٹر, اور آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ ہو جاتا ہے. لیکن آپ اپنا پروگرام کا جہاں نام ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پروگرام کے نام کے بعد جو کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں وہ اس پروگرام کو پاس کر دیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کیسے. جو کچھ بھی آپ وہاں پہ کمانڈ لائن پہ پروگرام کے نام کے بعد ٹائپ کرتے ہیں اسے کمانڈ ٹیل بولتے ہیں یا کمانڈ لائن آرگیومنٹس بولتے ہیں. وہ تمام جو ٹیکسٹ وہاں پہ ٹائپ کیا جاتا ہے, جب آپ کا پروگرام ایکسیکیوٹ ہوتا ہے, میموری میں لوڈ ہوتا ہے, تو آپریٹنگ سسٹم وہ سب کچھ جو آپ پروگرام کو ایز آرگیومنٹس پاس کر رہے ہیں, کمانڈ لائن پہ جو کچھ آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ اٹھا کے ایک خاص میموری ایریا میں رکھ دیتا ہے اور آپ کا پروگرام سٹارٹ کر دیتا ہے. اب آپ کا پروگرام چاہے تو اس پرٹیکولر میموری ایریا, اچھا یہ میموری ایریا ویل ڈاکیومنٹڈ ہے, یہ یعنی آپ کو اس کا ایڈریس پتا ہوتا ہے, یہ ڈاس کے مینولز میں لکھا ہوا ہے, اس طرح ونڈوز کے اس میں بھی موجود ہوگا. تو آپ کا پروگرام اگر چاہے تو ان پرٹیکولر وہ جو کمانڈ لائن آرگومنٹس ہیں وہ ایکچولی ایک اسٹرنگ ہوتی ہے, سارے کیریکٹرز جو آپ نے ٹائپ کیے وہاں وہ لکھے ہوتے ہیں, ان کو ایکسس کر سکتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے. ذرا اسکرین پہ دیکھتے ہیں. آپ نے اس پروگرام کو 3 آرگومنٹس پاس کیے ہیں, اے بی سی. آپ نے اس پروگرام کو 3 آرگومنٹس پاس کیے اے بی سی. ہوگا یہ کہ یہ جو کمانڈ ٹیل ہے جو اے بی سی ہے یہ اٹھا کے کہیں کاپی کر دی جائیں گے, آپ کے پروگرام کو اس کا ایڈریس پاس کر دیا جائے گا. لیکن آپ یہ کمانڈ لائن آرگومنٹس ایکسس کیسے کریں گے؟ دیکھتے ہیں سی لینگویج میں یہ کیسے ممکن ہے. آپ جو آپ کا مین فنکشن ہے اس کو 2 آرگومنٹس پاس کرتے ہیں. پہلا ہے انٹ آرگ سی اور دوسرا ہے کیریکٹر اسٹار آرگ وی وچ از این ارے آف اسٹرنگس, اور اس کو آپ الٹرنیٹیولی اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھتے ہیں, تھوڑا سا کنسپچولی دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. یہ ہے کہ کمپائلر آپ کا جو اوریجنل پروگرام ہوتا ہے اس سے پہلے ایک روٹین لکھتا ہے. یہ والی روٹین اسٹب روٹین کہلاتی ہے. روٹین لکھتا ہے, مراد یہ ہے کہ کمپائلر آپ کا جو مین فنکشن ہے اس سے پہلے بھی کچھ کوڈ ایکسیکیوٹ کرواتا ہے اگر آپ نے مین کا یہ سنٹیکس دیا ہوا ہو. آپ یا تو مین کو وائڈ لکھ سکتے ہیں یا یہ انٹ آرگ سی اور یہ دے سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہ وجہ دیا ہو تو کمپائلر کیا کرتا ہے, کمپائلر اس پرٹیکولر میموری ایریا سے آپ کی کمانڈ ٹیل ریڈ کرتا ہے اور جتنی اسپیسز ہوتی ہیں, فار ایگزامپل اے بی سی اب ٹائپ ہوا تھا تو اے کے بعد اسپیس, بی کے بعد اسپیس, تو اسپیسز پہ اس کو کاٹ کے توڑ کے اسپلٹ کر کے ان کے اسٹارٹنگ ایڈریسز آپ کو ایک ارے بنا کے, آرگ وی کا ارے بنا کے اس میں رکھ دیتا ہے. اس کو میں پکٹوریلی اس طرح سے ریپرزینٹ کروں گا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکچولی جہاں جہاں وہ اسپیس اس کو نظر آتی ہے
وہاں پہ وہ اسٹرنگ کو سپلٹ کرتا ہے اور ان اسٹرنگس کے اسٹارٹنگ ایڈریسز argv جو ارے ہے, ارے آف اسٹرنگس, بالکل اسی طرح کا ارے ہے جو ہم نے پہلے دیکھا تھا, اس میں رکھا جاتا ہے. اور argc جو ویریبل ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف آرگیومنٹس رکھ دیتا ہے. اچھا, اگر آپ اس کو اے بی سی 3 آرگومنٹس پاس کریں گے تو یہ 4 argc میں 4 اسٹور کرے گا, کیونکہ یہ پروگرام کا نام اٹ سیلف اس کو بھی ایک آرگیومنٹ لیتا ہے. سو ایکچولی یہ وہ میکینزم ہے جس کے تھرو آپ کمانڈ لائن آرگیومنٹس پاس کرتے ہیں. اور اب آپ پروگرام انہیں ریٹریو کیسے کرتے ہیں؟ argv چونکہ اب ارے آف اسٹرنگز ہے تو argv0 ول بی دا فرسٹ ون, argv1 ول بی دا سیکنڈ ون, اینڈ argv2 ول بی دا تھرڈ ون. اسی طرح سے آخری جو ہے وہ argv3 ہوگا. صرف یہی نہیں, آپ کا کمپائلر, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ ایک چھوٹا سا پروگرام لکھیں, اس کے اندر پرنٹ ایف کال کر لیں, جسٹ ایک السلام علیکم بھی پرنٹ کروا دیں یا کچھ بھی پرنٹ کروا دیں, تو آپ کی ایکزیکیوٹیبل کا سائز اچھا خاصا بنے گا, کافی سارا سائز بنے گا. تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا, اتنی بڑا ایکزیکیوٹیبل کیسے بن گیا؟ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو کمپائلر ہوتا ہے, آپ کا جو مین فنکشن ہے, اس سے پہلے بھی بہت کچھ خود سے لکھ کے آپ کے ایگزی میں ڈال دیتا ہے. ان میں کچھ ایسی روٹینز ہوتی ہیں جو یہ چیک کرتی ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کون سا رن ہو رہا ہے. مثلا ڈاس پہ اگر آپ کام کر رہے ہوں اور بولینٹ سی چلا رہے ہوں, تو بولینٹ سی کے ڈیولپڈ جتنے بھی پروگرامز ہیں, مین سے پہلے کمپائلر ایک خود سے کوڈ لکھ کے بھی اس میں ڈال دیتا ہے آپ کے پروگرام میں, جو یہ چیک کرتا ہے کہ انڈر لائن جو ڈاس آپریٹنگ سسٹم رن ہو رہا ہے, یہ اس کا ورژن کیا ہے. یعنی اگر ڈاس کا ورژن بہت پرانا ہے, 1 یا 2 ہے یا کچھ ہے, تو آپ کا پروگرام میسج دے کے ٹرمینیٹ کر جائے گا کہ یہ پروگرام اس ورژن پہ نہیں چلتا. بالکل یہی حالت آپ کے ونڈوز کے پروگرامز کی ہوتی ہے. ونڈوز کے جو بھی آپ پروگرامز Win32 پروگرامز آپ بنائیں گے, کمپائلر آپ کا سٹارٹ پہ وہی خود سے لکھی ہوئی روٹینز یا کوڈ ڈال دے گا. انہیں بھی ہم اسٹب روٹینز کہتے ہیں. کمپائلر اسٹب روٹینز ڈال دے گا, اور اگر وہ پروگرام آپ ڈاس پہ چلانا چاہیں گے تو وہ میسج دے کر کہ دس پروگرام کین ناٹ بی رن ان ڈاس موڈ دے کر ٹرمینیٹ کر جائے گا. آخر میں ہم ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں جو کہ بہت اہم ہے. آپ نے سائنڈ اور انسائنڈ انٹیجرز کا پڑھا ہے سی لینگویج میں, اور آپ نے ان کی ڈیٹا رینجز بھی پڑھی ہیں. تو ہم ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اسٹور کیسے ہوتے ہیں. جو آپ کا انسائنڈ انٹیجر ہوتا ہے وہ نارمل بائنری سیکوینس کے طور پہ اسٹور ہوتا ہے. 4 بائٹ